جتنے خوف کرنے والے ہیں اللہ سے، قیامت کا خوف جن کو ملا، جنت کا ان کے لیے وعدہ ہے۔ دلیل قرآن پاک کی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ ڈرے گا کہ قیامت کے دن جواب دینا ہے، قیامت کو ہمارے عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر وہ VCR اور ٹیلی ویژن کی رنگین پروگرام اور جتنی بھی ننگی فلمیں اور گانے بجانے کی عیاشیاں اور بدماشیاں اور جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، سب سے وہ بیزار ہونے لگتا ہے۔ یہ تو چند دن کی بات ہے، اور جن اعضاء سے ہم گناہ کی لذت حاصل کر رہے ہیں، یہی اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی پیش کریں گے۔ تو ہم کتنے الو ہیں کہ ان اعضاء کو گناہ کا مزہ حرام دے رہے ہیں جو ہمارے خلاف گواہی کریں گے۔ یہ اشعار شاعر و شاعری نہیں ہے۔ جو ظالم اس کو مشاعرہ سمجھے گا، اس سے وہ مہا بدھو ہے۔ ایک بیوقوف ہوتا ہے، ایک مہا بیوقوف ہوتا ہے، کیونکہ جس میں عام مشاعرے جو ہوتے ہیں اس میں تو رنگینیاں، گل و بلبل اور ٹیڈیوں کے تذکرے ہوتے ہیں، اور انسان کو آب و گل میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اشعار وہ ہیں جو بندوں کو ایک دم ٹکاف کر کے عرش اعظم کے مولا سے ملانے والے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بعض شعر میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھا ہے اور بعض اشعار میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختر کو کی شاعری صرف آخرت کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، آخرت کے لیے۔ اور جو لوگ اہل دل ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ کا دل خود فیصلہ کرے گا کہ یہ اشعار دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے۔ پڑھیے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ شاباش شاباش شاباش، شاباش۔ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ بتاؤ بھائی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق جو زندگی ہوگی وہ کتنی قیمتی ہوگی، اور جو یورپ اور لندن اور امریکہ، جرمن، جاپان کی ماڈرن نقشے ان کے آئیں گے، وہ ہمیں قیامت کے دن کام آئیں گے، یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نقش قدم کام آئے گا؟ یہ بتاؤ، یہ مشاعرہ ہے؟ بعض ظالم بہت ہی بے ذوق ہوتے ہیں۔ یہ شاعری وہ ہے کہ جو اس کو تسلیم نہ کرے نہایت ہی کوڑا اور محروم ہے اس وقت۔ بالکل دین ہے یا نہیں، صرف یہ ہے کہ منظوم دین ہے یہ، اور یہ زیادہ چوٹ مارتا ہے۔ ان من البیان لسحرا جہاں ہے، بعض شعر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھا ہوا ہے۔ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت
لذت رہے تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. اگر دنیا کو اللہ کی مرضی اور خوشیوں پر فدا کیا جائے تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے. آپ بتاؤ کشتی کے نیچے پانی نہ ہو تو کشتی چلے گی، لیکن پانی کو کشتی کے اندر ڈال دو تو کشتی ڈوب جائے گی. دنیا کو اتنا پیار مت دو کہ دنیا تمہارے دل کے اندر گھس کر کے اور خدا سے تم کو غافل کر دے. جس دنیا سے انسان نافرمانی کرنے لگتا ہے وہی دنیا پھر دنیا بنتی ہے اور دوزخ میں لے جاتی ہے. اور جس دنیا کو اللہ پر فدا کرو اور اللہ کو خوش کرو وہ دنیا سبب نجات اور سبب راحت ہے. اور آدمی دنیا کو اللہ پر فدا کر کے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ اللہ اگر کروڑوں ہوتا تو ہم آپ پر فدا کرتے. جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا. جان دے کر کے بھی آپ شکریہ ادا کرو کہ جان دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. اللہ ہی نے تو جان دیا تھا. لہذا جو اللہ نے دیا اسے اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کرو. حلال نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم کو فرصت نہیں ملے گی، مگر نفس ظالم اور ماحول و معاشرہ اور سوسائٹی ہمیں حرام لذتوں کا عادی بنا رہا ہے. ورنہ حلال نعمتیں بتاؤ. دیکھو ہم ایک مثال دیتے ہیں. کبوتر حلال ہے کھاؤ، بٹیر بھی حلال ہے، تیتر بھی حلال ہے، فاختہ بھی بے ساختہ کھاؤ، حواس باختہ کھاؤ، مرغیاں کھاؤ، بطخیں کھاؤ، مچھلیاں کھاؤ، بکریاں کھاؤ، بیل بھینس کھاؤ مگر ہاتھی نہ کھاؤ، گدھا مت کھاؤ، سور مت کھاؤ. کیا کہیں بس. ارے حرام تو بہت چند چیزیں ہیں اور شرافت سے تباہ ہو تو حرام چیز کو خود بھی دل نہ چاہے گا. یہ غیر شریفانہ طبیعتیں ہیں. بس ایک مثال کافی ہے اتنا. چلو میاں. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت
رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. بیٹھو. اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت پر میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. موقع ہے اب کیا کریں. میں تھک جاتا ہوں اپنے درد دل سے، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستانے درد سے اختر، مگر میں کیا کروں، چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. تہجد کے وقت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں 5 پارے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا. اگر جان نبوت کو مزہ نہ آتا تو اتنا فرض نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا فرض نہیں کیا تھا. مگر محبت فرض اور ضابطہ اور قانون نہیں دیکھتی، محبت حق کے رابطہ ادا کرتی. قرآن پاک کا مزہ سب سے زیادہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوتا تھا جب نماز میں اس کو پڑھتے تھے. اسی لذت میں اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت و قرآن پاک کی لذت میں آپ کی روح پاک عرش اعظم کا طواف کر رہی تھی کہ اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیونکہ آپ کی روح اس وقت مدینے کی سرزمین سے اتکاف کر چکی تھی. آپ جسم سے تو مدینے پاک میں تھے، اپنے قلب و روح سے عرش اعظم کے طواف میں تھے، اور اپنے مولا کے قرب کی لذت سے اس وقت مست و شاداں و فرحاں تھے. آپ نے پوچھا، من انتے، تم کون ہو؟ ملا علی قاری نے اس روایت کی توثیق کی ہے اور بڑے عالم و مفتی سے میں نے بھی تصدیق کی. میرے شیخ اس کو بیان کرتے تھے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ. عرض کیا، انا عائشہ، میں تو عائشہ ہوں. آپ نے فرمایا، من عائشہ لا عارف، میں تو تجھے نہیں پہچانتا ہوں، تم کون ہو؟ عرض کیا، بنت ابی بکر صدیق، میں ابو بکر صدیق ہوں کی بیٹی ہوں، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں. ارشاد فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، من ابو بکر، میں نہیں جانتا کہ ابو بکر صدیق کون ہے. ایسا یار غار جو ساری زندگی کا ساتھی اور جو 16 برس کی عمر سے ساتھ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 18 سال کی عمر تھی، 2 سال کا فرق تھا. جب آپ 40 سال کے ہوئے تو صدیق اکبر 38 سال کے ہوئے. اسی وقت نبوت کا اعلان فرمایا. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے تسلیم کیا کہ بے شک آپ کو ہم نبی مانتے ہیں، لیکن ہمیں ایک دلیل بتائیے کہ جو آپ دعوی نبوت فرما رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نبی نہیں فرمایا، دلیل مانگ رہے ہیں. یا محمد مت دلیل والا ماتد دئی، آپ کی دعوی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 میں لکھا ہے، اس روایت جو تفسیر جلالین کے مصنف بھی ہیں. فرمایا کہ اے صدیق، تو نے ملک شام جب تو جا رہا تھا تجارت کے لیے تو تو نے خواب دیکھا تھا اور اس کو کسی سے نہیں بتایا، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ کائنات میں کسی سے. لیکن تو نے ایک راہب سے پوچھا جو عیسائی مذہب میں ولی اللہ تھے اور اسلام اس وقت نہیں آیا تھا. انہوں نے تم کو کیا جواب دیا تھا کہ مکہ شریف میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے. اے ابو بکر، تم وہیں اس نبی کے تم زندگی میں وزیر رہو گے اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلیفہ اول بنو گے. اور تم نے کسی کو دنیا میں نہیں بتایا، میرے رب نے مجھے بتایا. کیا یہ تیرے لیے دلیل نہیں ہے؟ مارے خوشی کے لپٹ گئے، معانقہ کیا، وقبل بین عینیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کے درمیان کی پیشانی کو چوم بوسہ لیا. یہ وہ صدیق ہے. بتائیے، 16 سال کی صدیق کی جوانی، 18 سال کی سید الانبیاء کی جوانی، 16 سال کی ابو بکر صدیق کی جوانی، 18 سال کی سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جوانی، سید الانبیاء کی جوانی، اور ایک صدیق عظیم الشان صدیق کی جوانی. ساتھ ساتھ ہم سفر تھے ملک شام کے لیے، ہم تجارت تھے. دونوں نے ایک دوسرے کی جوانی دیکھی تھی. روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرات زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی.
پسری پھڑک گئی نظر انتخاب کی. اللہ تعالیٰ ایسی تھوڑی انتخاب کرتا ہے. چھانٹا وہ دل کی جس کی ازل میں نمود تھی, چھانٹا وہ دل کی جس کی ازل میں نمود تھی, پسری پھڑک گئی نظر انتخاب کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مزہ آیا کہ عائشہ صدیقہ رات دن ساتھ رہنے کی, ان کو پہچانا نہیں. انہوں نے ابا کا نام دیا, کہا میں ابو بکر صدیق کو بھی نہیں پہچانتا. دادا کا نام دیا ابو قحافہ, کہا میں ان کا بھی نام ان کو بھی نہیں جانتا. لا عارف من ابو قحافہ. پھر آپ ہمارے خوف کے واپس آ گئیں اور سمجھ گئیں کہ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے مقام پر ہے, جہاں کائنات کا درگزر نہیں ہے سوائے اللہ کے, اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کوئی نہیں جا سکتا. جب آپ کو افاقہ ہوا اور جہاز, آپ کی روح کا جہاز مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے رن وے پر امامت کے فرائض کی ادائیگی کے لیے وقت قریب ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ بتدریج مسجد نبوی میں امامت کے قابل ان کی روح کو نیچے اتار دیا. آہستہ آہستہ لینڈنگ ہمیشہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے, دھڑام سے نہیں ہوتی. جب ہوش آ گیا تو آپ نے پوچھا, صدیقہ نے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ آج کیا ہوا کہ آپ نے ہم کو نہیں پہچانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے قرب کی لذت کے اس مقام پر تھا, میں اللہ کے قرب کے اس مقام پر تھا کہ جہاں جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے. اے عائشہ تیری کیا مجال ہے, نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے, نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے, نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی, کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. ارے دوستو, یہ رات کو روٹی کھا کر اور صبح لیٹرین میں ایکسپورٹ کر کے پیخانہ, اس کا نام زندگی نہیں ہے. ہاتھی تم سے زیادہ کھاتا ہے, اس کا امپورٹ بھی زیادہ ہے, ایکسپورٹ بھی زیادہ ہے. ارے زندگی وہ ہے جو زندگی پیدا کرنے والے پر فدا ہو جائے. مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ زندگی کس چیز کی نام ہے. جلدی سے ہوش میں آ جاؤ. آج کل ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں, رات کو خیریت سے سوئے, صبح معلوم ہوا گردے فیل ہو گئے, فلٹر پلانٹ بیکار ہو گیا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, اس جسم کا کچھ پتہ نہیں. میری والدہ اما جان فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا جسم ایک پانی بھری مشک ہے, پانی بھری مشک ہے, کچھ بھروسہ نہیں اس کا. جس نعمتوں میں ہم مست ہیں, یہ نعمتیں ایک دن جیتے جی نظر نہیں آئیں گی. جب موت کی بے ہوشی آئے گی آنکھیں کھلی ہوں گی, مگر آپ کو اپنی بلڈنگ, اپنی قالین, اپنی موبائل, اپنی مرسڈیز, اپنے سموسے نظر نہیں آئیں گے. سن لو پہلے, آ کر قضا, یہ اختر کا شعر ہے, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اور اکبر الہ آبادی جج نے کہا تھا, گریجویٹ اور جج تھا یہ اکبر الہ آبادی, تہجد گزار, بارش مبارک, ان کا شعر ہے یہ. کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. قضا کے سامنے سنو غور سے, قضا کے سامنے سن لو, سنانے والے بھی کچھ دن میں پھر نہیں ملتے. اڑ جاتی ہیں چڑیا اپنی اپنی بولی بول کر, پھر زمین کے نیچے ایک دن چلے جاتے ہیں بولنے والے. غنیمت سمجھ لو, غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, مبادا پھر یہ وقت آئے نہ آئے. اختر کا شعر سن لو, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو, شرابے درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. لیکن زندگی میں قدر کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں, مرنے کے بعد تو 2-2 سطر کے القاب لگتے ہیں. تو اکبر الہ آبادی جج فرماتے ہیں, قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر, کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر کیا مگر ہے, مگر بینا نہیں ہوتی. مرنے والے کی آنکھ کھلی ہے, موت کی کشش چھائی ہے, آکسیجن ڈاکٹر دے رہا ہے. آج اپنی قالین اور اپنے بنگلے اور خوشنما گملے, یہ سب کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے اب بچے اب کہتے ہیں ابو بات تو کرو, ابو سنتے ہی نہیں.
امی جان ذرا بات تو کرو، امی سنتی ہی نہیں. کیا دنیا کے دھوکے میں بے وقوف اور بین الاقوامی الو بنے ہوئے ہو. انٹرنیشنل روسز الو ہے جو اپنے پیدا کرنے والوں کو بھول جاتا ہے. جہاں سے آئے ہو کوئی پردیسی فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں ہو، شاندار صوفے لگے ہیں اور ٹیلی ویژن بھی دکھایا جا رہا ہے، لیکن ریل آ کے چلی جائے گی، تب کیا ہوگا؟ ہم پردیس ہیں، اس وقت ہم پردیس میں ہیں. موت کی ریل پر ہم ایک ریل سے آئے ہیں، اماں کے پیٹ میں ایک ریل سے آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور ایک ریل سے واپس چلے جائیں گے. اس دن کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہے ہم نہیں اس ریل پر چڑھیں گے. ایک بیوقوف تاجر نے کہا کہ میں نماز وغیرہ کیا پڑھوں، ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو ایک مولوی نے کہا اس کو کہ جب عزرائیل علیہ السلام تیری روح نکالنے آئیں گے تو تجھ سے مشورہ کریں گے کہ سیٹھ جی آپ بزی ہیں یا اس وقت آپ کی جان لینے کی آپ کو میں لے سکتا ہوں یا نہیں آپ کی جان کو، یا آپ بہت بزی ہیں. بزنس کے معنی ہی بزی مانے مشغول، نس مانے رگ، مین مانے آدمی جس کی رگ رگ مشغول ہوتی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث کو میں نے کیوں سنایا؟ تاکہ امپورٹ ایکسپورٹ کی مقصد زندگی سمجھنے والے کہ منہ سے کھائے جاؤ اور نیچے سے گو نکالے جاؤ، جو ظالم زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ والوں کی زندگی کچھ اور مقام رکھتی ہے، وہ ایک غیر فانی اور غیر محدود لذت کے حامل ہیں. اتنا مزہ ہے کہ تم اگر ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو تم اپنی مرسڈیزیں بھول جاؤ اور اپنے ہوائی جہاز بھول جاؤ اور اپنے سموسے اور پاپڑ اور بریانیاں اور شامی کباب بھول جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر محدود اپنے نام کی لذت دی ہے جو غیر محدود ہے، غیر فانی ہے، اس کے لیے لغت بھی کوئی نہیں ہے. چند دن حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام میں جو سکون اور جو چین ہے اس کو ایسے قرآن پاک میں تو عقیدہ سب کا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. عقیدہ اگر نہ ہوگا تو کافر ہو جائے گا، لیکن واقعی کیسا ہے، اس کا حقیقت کیا ہے؟ اطمینان اللہ کے نام سے کیسے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں خبردار، ایمان والوں سن لو، اللہ ہی کی یاد سے تمہارے دل کو چین ملے گا. اس چین کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ اعتقاد سے خالی نہیں چلے گا. علم کی 3 قسمیں ہیں، سن لو. کوئی سچا آدمی نہایت سچا کہہ دے کہ شامی کباب میں بڑا مزہ آتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ علم الیقین ہوگا، کیونکہ کہنے والا سچا ہے. لیکن اگر کسی کباب کو کھانے والے کو دیکھ لو کہ مزہ لے لے کر کھا رہا ہے، منہ سے پانی بہ رہا ہے، تب آپ کو عین الیقین آ جائے گا، آنکھوں سے دیکھ لیا. اور جس دن اللہ کی رحمت سے کباب تمہارے منہ میں داخل ہوگا تب تمہیں حق الیقین نصیب ہوگا. اللہ کے نام سے چین، یہ تو ایک عقیدہ اور عقلی ایمان ہے، لیکن جب اللہ والوں کو دیکھو گے کہ وہ کتنا چین میں ہے تو تمہیں عین الیقین مل جائے گا. قرآن پاک سے آپ کو علم الیقین عطا ہوا ہے، اللہ والوں سے عین الیقین عطا ہوگا، اور جب خود اللہ دل میں آ جائے گا تب آپ کو حق الیقین عطا ہوگا. سن لو، یہ میرا واز کوئی نذرانے کا تابع نہیں ہے. میں جو ریسرچ پیش کر رہا ہوں یہ وہ تفتیش نہیں ہے جو آج کل مجرموں کے لیے تفتیش پر عملہ بیٹھتا ہے. آج کل کی تفتیش تابع بخشیش ہے، کچھ پیسہ پا گیا سب تفتیش ختم، مجرم سزا سے چھٹی. ذرا جملہ دیکھو میرا کیسا ہے کہ آج کل کی تفتیش تابع ہے بخشیش کے. آج کل کی تفتیش تابع بخشیش ہے. میری تفتیش اور میری ریسرچ تابع بخشیش نہیں ہے. میں نے اللہ والوں کی غلامی کی ہے، ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں. درد دل سے کہتا ہوں، سارے عالم میں یہی کہتا ہوں. برطانیہ کے ساحلوں پر، باربادوس کے سمندروں میں، اور امریکہ، افریقہ، تمام جہاں بھی اختر سفر کرتا ہے، میں یہی اللہ کی محبت کا درد پیش کرتا ہوں کہ یارو ایک دن تمہاری مٹی مٹی میں ملنے والی ہے.
اس مٹی کے جسم میں جتنا کباب پراٹھا بریانی کھا لو سب مٹی ہے، مٹی مثبت مٹی، اور جس مٹی پہ مر رہے ہو وہ بھی مٹی، مٹی مثبت مٹی مثبت مٹی۔ قیامت کے دن تمہاری مٹی بالکل بیکار اور بے قیمت ہوگی۔ اگر آج اپنی مٹی کو روزہ نماز پر فدا کر دو تو تمہاری مٹی کے ساتھ خدا پلس ہوگا، اور تمہاری مٹی اتنی قیمتی ہوگی جس کی کوئی دنیا میں قیمت نہیں لگا۔ اللہ کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا۔ جس نے اللہ پر اپنی مٹی کو فدا کی، اپنی خواہشات کو فدا کیا، وہ مثبت اللہ ہے۔ لہذا اللہ والوں کی قیمت پوری کائنات ادا نہیں کر سکتی، اللہ والوں کی قیمت صرف اللہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ پلس اللہ ہے، ان کے دل میں مولا ہے۔ اور دنیا میں دیکھ لو، لیلاؤں کے چکر والوں کے سر پر جوتے پڑتے ہیں اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے، دیکھ لو اس کو۔ لیکن اپنی بیویوں سے محبت کرنا میں اس کو عین ایمان سمجھتا ہوں، عین دین ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو حلال فرمایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سفارش نازل کی۔ بڑے کی سفارش بھی بڑی ہوتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں۔ فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھے سلوک، اچھی بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ یہ تمہاری بیویاں نہیں ہیں، ہماری بندیاں بھی ہیں۔ جیسے کوئی بڑا ایس پی یا بادشاہ لکھ رہا ہو داماد کو کہ دیکھو یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں یہ نازل فرمایا، یہ ہماری بندیاں ہیں، ان کے حقوق کو خیال رکھنا، ان کی آہ مت لینا ورنہ میرا انتقام ہوگا، سمجھ لو۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے اپنی بیویوں کو ستایا، میں نے ان کو فالج میں مبتلا پایا، 4-5 سال بستر پر پیخانہ پھرتے رہے۔ ان کی آہ مت لو، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، چاہے ملا ہو چاہے پیر و مرشد ہو، کوئی بھی ہو۔ ظلم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، الا یہ کہ تم توبہ کر لو، بیوی سے معافی مانگ لو اور ان کو رس ملائی کھلا لو اور خوب کہہ دو کہ جو کچھ خطا ہوئی معافی دو، انشاءاللہ زندگی بھر تمہیں کبھی ستائیں گے نہیں، بلکہ تمہیں پیار کریں گے، تم کو پیار کریں گے۔ اللہ کی بندی ہو، بتاؤ شیخ کی بیٹی ہو کوئی ستا سکتا ہے؟ خلافت سلب ہو جائے گی ہمارے ڈر کے۔ بادشاہ کی بیٹی ہو، کمانڈر چیف CNC کی بیٹی ہو، SP کی بیٹی ہو، تھانے دار کی بیٹی ہو، ہے ہمت؟ ایک پاگل اپنی بیوی کو پٹائی کر رہا تھا، اتنے میں اس کے 4 سالے برادر انلا آ گئے، ایک SP تھا، ایک تھانے دار، ایک DIG، ایک IG، اور سب وردی میں تھے اور پستول لگا ہوا۔ کھٹکھٹایا دروازہ اور کہہ رہا تھا بیوی سے کہ آج اتنا ماروں گا کہ میں پاگل ہو رہا ہوں، مجھے غصہ چڑھ گیا، مجھے غصے میں بالکل پاگل ہوں۔ اتنے میں دروازہ گھنٹی بجی، جا کر ایک سوراخ چھوٹا ہوتا ہے جس میں دوربین کا شیشہ لگا ہوتا ہے، اس میں باہر کی چیز بڑی بڑی نظر آتی ہے، تو دیکھا بڑی بڑی موچھ والے IG DIG SP اور تھانے دار سب کھڑے ہیں، چاروں بھائی اس کے۔ فوراً واپس آیا، دروازہ نہیں کھولا، فوراً کہا بیوی صاحبہ، بیگم صاحبہ، میں پاگل نہیں ہوں، واللہ قسم کھاتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو، میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ تمہارے چاروں بھائی آ گئے، ابھی میری کھچائی ہوگی، 12 بجے رات کے بعد والی پٹائی ہوگی۔ آدھی رات کے بعد جا کے دیکھو تھانوں میں وہ پٹائی خاص نوعیت کی ہوتی ہے، جہاں پیشاب خطا ہو جاتی ہے بڑے بڑوں کے، صرف سننے سے کلیجے بڑے بڑے قوی القلب وہاں بکری بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے کہہ دیا کہ جب میں حسن کی توہین کرتا ہوں تو سڑکوں والی غیر محرم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو مت دیکھو، شرافت کے بھی خلاف ہے یہ۔ اس ظالم کو کیسے میں غیرت مند کہہ دوں کہ جو ظالم اپنی بیٹیوں کو ایئر ہوسٹس بناتا ہے اور دوسروں کے کھانے کھلانے پر زیب و زینت پیش کرتا ہے اپنی بیویوں کو، میں اس ماں باپ کو کیسے غیرت مند سمجھوں کہ جو اپنی بیٹیوں کو ایئر ہوسٹس بنا کر اور جرمنی سگریٹ پی رہے ہیں، شراب پیے ہوئے اور بد نظری کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں ان سے۔ دوستو چند دن دنیا میں رہنا ہے، قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا کہ اپنی بیٹی کو ایئر ہوسٹس کیوں بنایا تھا، تب جواب دینا۔ پھر یہ تھوڑی سی بیچ میں تشریح کر دی، اب پھر سن لو اس کو بقایا۔
بقایا اشعار تاکہ نثر بھی رہے نظم بھی رہے، میری کوئی آہ رائگاں نہ ہو، نثر بھی نظم بھی، قیامت تک اللہ تعالیٰ میری کسی آہ کو اپنی رحمت سے رائگاں نہ ہونے دے۔ آہ جائے گی نہ میری رائگاں، سنو اختر کا شعر بھی، آہ جائے گی نہ میری رائگاں، تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں، اور میری آہ کو رائگاں کرنے والوں میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ یہ لندن کا شعر ہے، میڈ ان برطانیہ۔ میری آہ کو رائگاں کرنے والوں، میری آہ کو رائگاں کرنے والوں میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ پڑھو۔ تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے۔ میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ یہاں مراد اللہ والوں کی محبت ہے۔ یہ شعر میں نے میر صاحب کے لیے کہا تھا۔ جب میر صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے میری داڑھی اتنی بڑی ہے کہ لوگ خاندان والے کہتے ہیں کیسا حبنق سا لگے ہے، حبنق، تو میں نے کہا کہ اہل دنیا تیری صورت کو حبنق سمجھے، اہل دنیا تیری صورت کو حبنق سمجھے، اے پریزاد میرے دل میں پریزاد ہے تو۔ یہ شعر میں نے انہی کے لیے کہا تھا کہ ہم دونوں کو اللہ سلامت رکھے، اللہ کی محبت میں خوب اللہ کی باتیں کرتے رہیں۔ میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے۔ عاشقوں میں میرا، اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ایسا ایمان یقین ہم سب کو یا اللہ عطا فرما دے کہ ہم ہر لمحہ اپنی زندگی کا آپ پر فدا کر دیں، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو اپنے اندر نہ چشید کریں، نہ کشید کریں، نہ دید کریں، نہ سنید کریں، نہ گرفتنی کریں، نہ رفتنی کریں، نہ دیدنی کریں، نہ سنیدنی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ صلی اللہ مت رہے۔ میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے۔ روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا،
میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے۔ روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے۔ روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مختصر واز کا حکم ہے ڈاکٹر کا، میں زیادہ نہیں بولوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الحیات الدنیا متاع۔ اے دوستو اور دنیا کے میرے غلاموں، تم میں دوستی کی صلاحیت ہم نے دی ہے۔ اگر تم چاہو تو ایمان و تقوی سے میرے دوست بن جاؤ، اور اگر نہیں چاہو گے تو دین کو ہم زبردستی چپکائیں گے نہیں تم کو۔ دین کے تم محتاج ہو، دین تمہارا محتاج نہیں۔ ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ناک سکوڑتے ہو، منہ چڑھاتے ہو، منہ بناتے ہو کہ ہم اسلام اور مولوی اور نماز روزہ نہیں جانتے، تو اسلام اللہ کو تعالیٰ تمہیں چپکائے گا نہیں۔ وانتم لہا کارہون، اللہ کے تم محتاج ہو، خدا تم سے بے نیاز ہے۔ مرنے کے بعد تمہاری عقل کا پتہ چل جائے گا کہ کون کس کا محتاج ہے۔ لیکن اگر تمہاری عقل میں سلامتی ہے تو ایمان و تقوی سے تم میرے دوست بن جاؤ، دنیا میں بھی آرام سے رہو گے۔ میری ہی دنیا ہے، میری ہی آخرت ہے، اور ہر انسان اپنے دوستوں کو پردیس اور وطن دونوں جگہ خوش رکھتا ہے۔ بولو بھائی، تو دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، اللہ کی دنیا، اللہ کی آخرت۔ تو اللہ دوستی کا جو پیغام دے رہے ہیں، حقیقت میں ہم کو دونوں جہان میں عیش اور راحت کی پیشکش عطا فرما رہے ہیں کہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ ایمان و تقوی اور دوستی بہت آسان، کچھ نہیں کہ سمندر میں جا کے عبادت کرو کمر تک پانی میں، کوئی ضرورت نہیں کہ قبرستان میں جا کر پرانی قبر میں لیٹ کر فلاں وظیفہ پڑھو، صرف روزہ نماز فرض کر لو، فرض واجب سنت موقدہ ادا کر لو، کچھ نفل وظیفہ نہ پڑھو، ایک کام کرو کہ گناہ کے کام نہ کرو، آرام سے رہو، میرے ولی اللہ بن جاؤ، فرض واجب سنت موقدہ ادا کر لو۔ اور ہر گناہ کام ہے یا نہیں؟ تو کام کرنا مشکل ہے یا کام نہ کرنا؟ کام کرنا مشکل ہے، تو اللہ مشکل سے چھڑا رہے ہیں، گناہ سے چھڑانا ہم کو مشکل سے چھڑا رہے ہیں۔ مشکل کام کرو ہی مت۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کام ہی نہ کرو جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں، بس آرام سے رہو۔ بہت سے کام ہیں جس سے ہم خوش بھی ہیں، خوشیوں والے کام کرو۔ اتنے زیادہ کام ہیں کہ تم کو عیش کرو، بس نہ یقین آئے تو کسی اللہ والے کے ساتھ کچھ دن رہ کے دیکھو۔ کونوا مع الصادقین، جس دیسی آم کو لنگڑا آم بننا مشکل نظر آ رہا ہو، وہ مشکل میں کیوں پڑے؟ وہ کسی لنگڑے آم کے ساتھ دوستی کر لے، پیوندکاری کر لے،
قلم لے لے، اس کا نام دور جدید کی سائنسی ٹیکنالوجی ہے۔ دور جدید کی سائنسی ٹیکنالوجی کہ دیسی آم کو لنگڑے آم کی قلم سے لنگڑا آم بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے اللہ سے غافل بندوں کو، دیسی دل والوں کو اللہ والوں کے قلب سے میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی دی کہ کونوا مع الصادقین، ہمارے عاشقوں کے ساتھ رہو۔ اب خواتین کیسے رہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ آپ لوگ تو میرے پاس بیٹھے ہو، خواتین معظم ٹیرس اور ہمارے گھر میں ہیں، وہ کانوں کے ذریعے سے ان کو صحابیت ملتی ہے۔ اگر وہ کسی نبی کی آواز سن لیں تو صحابی ہو جائیں گے۔ ہم انسان مرد جو ہے بغیر دیکھے صحابی نہیں ہو سکتا، لیکن خواتین کے لیے دیکھنے کی شرط نہیں ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ پیغمبر کی آواز سن لیں۔ تو آپ اللہ والوں کی تقریریں سنا کرو اور ان کے غلاموں کی، اللہ والوں کی اور ان کے غلاموں کی۔ دیسی آم کیسے معلوم ہو کہ لنگڑا آم ہے؟ یہ لنگڑا آم اپنے کو لنگڑا آم نہیں کہے گا۔ یہ دیکھ لو کہ اس دیسی آم نے لنگڑے آم کی قلم پائی یا نہیں۔ اللہ والا کوئی اپنے کو اللہ والا نہیں کہے گا، مگر تم یہ معلومات کر لو کہ اس نے اللہ والوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے یا نہیں، اور ان کی کتابیں پڑھو، ان کے کیسٹ سنو۔ اللہ والوں کی کیسٹ میں بھی نور ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ صحبت کی نعمت مل جائے گی۔ یہ جو پیر عورتوں سے پیر دبواتے ہیں، یہ پیر نہیں ہیں، یہ سب پیر ہیں، پیر۔ خواتین نامحرم اور بے پردہ عورتوں سے دبوانے والا کیسے پیر ہو سکتا ہے جو سنت کے خلاف ہو؟ چاہے وہ ہوا پر اڑ کے دکھا دے، گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے۔ اولیاء اللہ کا واسطہ دینا جائز ہے، ہم اولیاء اللہ کے وسیلے سے تو دعا مانگیں گے، جیسے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف پر جا کر اللہ سے مانگتے تھے کہ اے خدا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، مگر یہ میرا استاد ابو حنیفہ اس قبر میں آرام فرما ہے، اس کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے۔ تو امام یوسف فرماتے ہیں کہ میری کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوئی اور امام ابو حنیفہ کے صدقے میں قبول ہوئی۔ تو جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی روضہ مبارک پر اللہ سے مانگیں اور حضور کا وسیلہ پکڑیں تو وہاں کیوں نہ قبول ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی خوب قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالی یہ زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ اور ایک انعام اور کہتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جنت میں جانے کا کوئی چٹکلا بتا دیجیے، زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ چٹکلا سمجھتے ہیں؟ بعض مریض بھی پوچھتے ہیں صاحب یہ بڑی بڑی جوشاندہ پینا بہت مشکل ہے، ایک ایک پیالہ بھر کے دوا پینا، کوئی چٹکلا بتائیے۔ تو میں جنت میں جانے کا ایک چٹکلا بتا رہا ہوں، وہ عرش کے سائے میں آ جائیں۔ یہ حدیث تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لو یہ حدیث کہ جو اللہ کے لیے محبت کر رہے تھے دنیا میں، رشتہ داری نہیں، بزنس کی پارٹنری نہیں، ملکی صوبائی اور وطنی ضلعی بلدیاتی تعلقات نہیں، محلاتی تعلقات نہیں، برادری نہیں، زبان کا ایک رنگ ایک نہیں، لسانی تعلق نہیں، خاندانی تعلق نہیں، ضلعی محلاتی نہیں، صوبائی نہیں، ملکی نہیں، انٹرنیشنل بین الاقوامی نہیں، بر اعظمی نہیں، ایشیائی اور یورپی نہیں، کالے و گورے نہیں، صرف اللہ کے لیے جو محبت کر رہے تھے وہ عرش کے سائے میں آ جائیں۔ اور جب عرش کے سائے میں جائیں گے تو قاعدہ کلیہ سن لو، جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا، جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے جنت کا جانے کا چٹکلا بتا دیا۔
آیت کا ترجمہ تو سن لو کہ دنیا جو ہے، حیات دنیا ایک متاع ہے. اب آپ کہیں متاع مانے تو پونجی کے ہیں، مگر اللہ کی متاع جو ہے متاع جانا جان دینے پر بھی سستی ہے. اللہ اگر ہم اللہ پر جان بھی دے دیں تو اللہ سستا ہے ہمارا. متاع کہتے ہیں، علامہ اشمعی فرماتے ہیں، یہ نحو کے امام ہیں، نحو کے امام ہیں اور عجمی ہیں، غیر عرب کے ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں، تابعی ہیں. ان کو اس آیت کی تفتیش ہوئی کہ متاع کس چیز کو کہتے ہیں. متاع مانے پونجی. تو عرب کے گاؤں میں گئے، کیونکہ شہروں میں زبان مل جل جاتی ہے پردیسیوں سے، دیہاتوں میں زبان صحیح رہتی ہے خالص. ایک گاؤں میں گئے، اتنے میں ایک کتا آیا اور ایک بچہ چھوٹا بیٹھا ہوا تھا اور اس کی اماں استنجا کرنے گئی تھی. اس کتے نے چتکبرا رنگ کا تھا، چتیاں پڑی تھی کالی کالی، سفید و کالی، اور ایک باورچی خانے سے، کچن سے جہاں چکن کھاتے ہو، باورچی خانے سے، مطبخ سے ایک صافی اٹھایا کتے نے جو میلا کچیلا تھا، برتن صاف کرنے والا. وہ کپڑا منہ میں لیا اور جا کر ایک پہاڑ پر بیٹھ گیا. جب اس کی ماں آئی تو علامہ اسماعیل سن رہے تھے، غور سے کہ یہ اپنے ماں سے کیا بات کرتا ہے. اس نے کہا، یا امی جار رقیم، ایک چتکبرا کتا آیا، واخذ المتاع، اور متاع منہ میں رکھ لیا، صافی کپڑا برتن صاف کرنے والا. وہ تبارک الجبل، وہ جب بیٹھا ہوا ہے پہاڑ پر، تو ان کی تینوں لغت حل ہو گئی. تو متاع اتنی قلیل چیز ہے، لیکن یہ دنیا متاع اور قلیل اور حقیر کب ہے؟ جب دنیا اللہ سے غفلت میں مبتلا کر دے. ان الحق کا عن الاخرہ، دنیا قلیل اور حقیر کب ہے؟ بے شرط شے ہے. ہر چیز بے شرط شے، بے شرط لا شے، اور لا بے شرط شے ہوتی ہے. ہر چیز، یہ فلسفہ ہے جس کا سمجھانا بہت مشکل، مگر میں 1 منٹ میں ابھی سمجھا دوں گا. ایک آدمی کہو کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی آپ سے کہے کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں بشرط کباب دعوت قبول کرتا ہوں. اس دعوت کا نام دعوت بے شرط شے ہے. اور اگر آپ نے کہا بڑا گوشت مت پکانا، گائے کا گوشت مجھے نقصان کرتا ہے، اس دعوت کا نام دعوت بے شرط لا شے ہے. اور اگر کہا کہ جو چاہو کھلاؤ، جو چاہو نہ کھلاؤ، کوئی قید نہیں، نہ شرط شے ہے، نہ لا بے شرط لا شے ہے، کچھ نہیں ہے، نہ مثبت شرط ہے نہ منفی شرط ہے. اس کا نام دعوت لا بے شرط شے ہے. تو دنیا حقیر کب ہے، ذلیل کب ہے؟ بے شرط شے ہے. ان الحق کا عن الاخرہ، جو ہمیں آخرت سے غافل کر دے. وَإِن جَعَلْتَ الدُّنْيَا ذَرِيعَةً لِلْآخِرَةِ وَوَسِيلَةً لَهَا، یا وسیلۃ للآخرہ وذریعۃ لہا. دنیا اگر آخرت کا ذریعہ بنا لو، مسجد بنوا دو، مدرسے بنوا دو، دین پھیلاؤ، دینی کتابیں چھاپو جو سچے علماء دین کے ہیں. اللہ کے راہ میں جو دنیا خرچ ہوگی، یا جو روٹی کھا کر آپ نے اس روٹی کی سے جو خون بنا اور خون سے جو آنکھ میں روشنی آئی، اس سے VCR نہیں دیکھا اور ننگی فلمیں نہیں دیکھی، تو وہ روٹی اللہ پر فدا ہو گئی. جس روٹی کو کھا کر خون بنا اور خون سے آنکھ میں روشنی آئی، تو اس روشنی سے آپ نے VCR ٹیلی ویژن نہیں، آپ نے اس سے قرآن شریف کی تلاوت کی. وہ روٹی اللہ پر فدا ہو گئی. پہلے روٹی اللہ درویش پہلے روٹی فدا کرتا ہے. ہاکذا مرد مجاہد جاں دہد نہ دہد کیوں بروزد نور حق جاں دہد. پہلے روٹی دیتا ہے اللہ پر، پھر جان دیتا ہے. یعنی روٹی سے جو طاقت پیدا ہو، جو رزق اللہ کا ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ کان میں جائے تو کان سے غلط بات مت سنو، چھوٹی بات مت سنو، گانا مت سنو.
قرآن شریف کی تلاوت سنو، اچھی بات سنو. آنکھ میں جا کر آئے تو آنکھ سے کسی نامحرم کو نہ دیکھو، نہ عورتیں دیکھیں کسی غیر مرد کو، نہ غیر مرد کسی عورت کو دیکھیں. زبان میں یہ روٹی کی طاقت جائے تو زبان سے تلاوت کرو، سچ بولو. ہاتھ میں جائے تو ہاتھ کو غلط استعمال مت کرو. پیر میں روٹی کی طاقت جائے تو سینما ہاؤس مت جاؤ، شیطان ہاؤس اس کا نام ہے، وہاں شیاطین بیٹھے رہتے ہیں. سینما کا نام شیطان ہاؤس ہے. ایک شخص نے کہا کہ مجھے تلاوت میں نیند آ جاتی ہے نماز میں، مگر سینما میں کبھی نیند نہیں آتی. تو اس مولوی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ نیند جب آتی ہے عبادت میں تو وہ اللہ کی رحمت کے گود میں سو جاتا ہے. جب ماں کا گود میں بچہ سو سکتا ہے تو بندہ اپنے مولا کی گود میں سو سکتا ہے. اور وہاں تم شیطان کی گود میں ہوتے ہو، دشمن کی گود میں کہاں نیند آتی؟ بتاؤ، دشمن کی گود میں کہاں نیند آتی؟ گناہ کرنے میں نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ اس وقت شیطان کی گود میں ہوتا ہے. دو دشمن کی گود میں ہوتا ہے، نفس اور شیطان. دشمن کی گود میں کہاں نیند آتی؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کعبے میں ایک بچہ گم ہو گیا اپنی ماں سے. ساری دنیا کے ماؤں نے اس کو پیار لیا، اور بڑی بڑی خوبصورت عورتیں، اور مصر کی، نائجیریا، اردن، مصر، مراکش، الجزائر، لیکن وہ بچہ چلاتا رہا. جب اس کی اصلی ماں حبشن سوڈانی آئی، کالے کلوٹی بالکل اور کپڑے میلے بدبودار، اس نے گود میں لیا تو سو گیا. اختر کا شعر سنو، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. دوستو، جب دنیا میں یہ حال ہے، ماں کا یہ حال ہے کہ بچہ ماں کی گود میں سو گیا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر جہاں بھی جاؤ گے کہیں نیند نہ آئے گی. ولیم 5 کھاتے رہو، کب تک کھاتے رہو گے؟ چین اگر لینا ہے تو اللہ سے جڑ جاؤ. اور یہ ٹیکنالوجی جو سائنسدان اب بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ٹیکنالوجی، اچھی صحبت میں رہو. کچھ خواتین بھی ہیں نیک کراچی میں جن کے ہاں درس و مجلس ہوتی ہے، وہ بھی دین کی باتیں سناتی ہیں، اور ان کا مال میری مجلس سے جاتا ہے، یہاں سے جاتا ہے. وہ یہاں آتی ہیں، پھر ہمارا مال لے کر اپنی مجلس میں سناتی ہیں. اللہ تعالیٰ مردوں میں بھی نیک رکھتے ہیں، عورتوں میں بھی. نیک بندیوں میں رہو اے میری دوست، اے میری بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں. اور مردوں سے کہتا ہوں کہ نیک دوستوں میں رہو. جتنے گندے لوگ ہیں وہ تمہارے پاس آ جائیں تو بھگاؤ مت، انہیں نیک بنانے کی مہم شروع کر دو. لیکن تم خود مت جاؤ، کیونکہ اگر وہ گناہ کی حالت میں تمہارے منہ میں پانی آ گیا تو تم بھی گندے کام میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ تمہارے پاس آئیں تو تم کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. تم ان کی اس نیت سے آؤ بھگت کرو، ایک پیالی چائے پلاؤ کہ ہمیں اللہ کی محبت سکھائیں گے. یہ اس نیت کی برکت سے آپ پر اثر نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ آپ میں سکھانے کی نیت سے، اور جاؤ گے تو سیکھنے کی نیت پیدا ہو جائے گی. جاؤ گے تو شاگرد بن جاؤ گے، یہاں استاد رہو گے، جیسا استاد ہوتا ہے ویسا شاگرد بنتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو اللہ تعالی عمل کی توفیق دے.